السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سائنس آف قیامت کے 4 ایپیسوڈ میں ہم جس قیامت کی نشانی کے متعلق پڑھیں گے اور سمجھیں گے وہ ہے قیامت کے قریب جھوٹے مدعیان نبوت کا ظہور، یعنی ایسے لوگوں کا ظہور جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شمار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب المناقب حدیث نمبر 3609، کہ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب ایسے جھوٹے دجال کا ظہور نہ ہو جائیں جو اپنے آپ کو یعنی نبی ہونے کا وہ دعویٰ کریں گے، جن میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے۔ تو یہ نشانی بہرحال ظاہر ہو چکی ہے اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 کے قریب ایسے لوگ ظاہر ہوں گے۔ تو اس 30 میں سے ایک بڑی تعداد پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہے، ماضی میں ہی ظاہر ہو چکی ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس سے پہلے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کتاب الفتن والملاحم کی حدیث نمبر 4252۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ ہے، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانِ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل مشرکوں سے جب تک نہ مل جائیں، اور میری امت کے بعض قبائل بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے، عبادت کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30 كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، اور میری امت سے ایسے افراد اٹھیں گے جن کی تعداد 30 کے قریب ہوگی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو امت کو یہاں پر ایک رہنمائی کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگ اٹھیں گے جو کذاب ہوں گے، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے، بظاہر میٹھی میٹھی باتیں کریں گے اور لوگوں کو لگے گا کہ بھائی بہت اچھی بات کر رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں بھی دکھائیں گے، وہ انوکھی چیزیں بھی کر کے دکھائیں گے، تو لوگ سوچیں گے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے ان کے پاس بہت سارے پاورز ہیں، بہت ساری طاقت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہو، یہ نبی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی امت کو آگاہ کر دیا کہ ایسے افراد آئیں گے جن کا کام یہ ہوگا کہ وہ امت میں انتشار پیدا کریں اور سیدھے راستے سے مسلمانوں کو اچک لیں اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو اسلام سے پھیر کر دوسری طرف لے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس بات کو یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ دجال سے مراد وہ دجال اکبر جو دجال اعور ہے، کانا دجال ہے، وہ تو یہ اسی سلسلے کی اس کی یعنی یہ آخری کڑی ہے، وہ بھی اسی سلسلے سے آئے گا، اتنا بڑا جھوٹا ہوگا اور دجال ہوگا۔ دجال کسے کہتے ہیں؟ جو ڈیسیور ہو، جو بہت زیادہ دھوکہ دینے والا ہو، یعنی وہ آگ کو پانی اور پانی کو آگ بنا کر کوئی وہ شخص دکھائے گا، اس طرح کی وہ طاقت رکھے گا کہ بالکل حق اور باطل کو لوگوں کے سامنے، لوگوں کو اس طرح کنفیوز کر دے گا کہ لوگ حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر پائیں گے، اور ایک چیز کو یعنی سفید کو کالا اور کالے کو سفید بنا کر وہ دکھائے گا، اتنا زیادہ دھوکہ دے گا۔ لیکن اس اصل دجال کے آنے سے پہلے ایسے بھی لوگ آئیں گے جو اسی کے نقش قدم پر ہوں گے اور اصل دجال کے خروج کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہوں گے، وہ اس کی تمہید ہوں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دجال کہا، یعنی یہ سمجھیے آپ کے چھوٹے دجال ہوں گے، یہ بھی لوگوں کو دھوکہ دینا چاہیں گے، جھوٹ بولنا چاہیں گے۔ تو یہ سلسلہ عہد رسالت، عہد نبوی سے ہی شروع ہوا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہی آخری ایام میں اسود عنسی نام کا ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا کہ وہ مرتد ہو گیا، یمن کا تھا، وہ مرتد ہوا اور مرتد ہونے کے بعد یمن میں اس نے نبوت کا اعلان کیا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، بالکل یہ آخری ایام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بس وفات ہونے والی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے مخلصین مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ اس جھوٹے نبی کے ساتھ مقابلہ کرو
اور پھر وہاں کے جو مخلص مومنین تھے، مسلمان تھے. اچھا، یہ جو اسود عنسی تھا اس نے اپنی فوج بنا کر مختلف قبائل پہ حملہ کیا، یہاں تک کہ یمن کے مختلف علاقوں پر اس نے قبضہ بھی کر لیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو حکم دیا کہ اس سے مقابلہ کیا جائے، یہ جھوٹا نبی ہے. ظاہر سی بات ہے. تو مسلمان جو تھے انہوں نے اسود عنسی کی بیوی کی مدد سے اسود عنسی کو قتل کیا اور اس کو ہرایا اور اسے شکست دی. اس کی جو بیوی تھی وہ سچی مومن تھی، وہ مسلمہ تھی. اسود عنسی نے یہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی شادی کی تھی. اس کا جو پہلا شوہر تھا اس کو اسود عنسی نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد زبردستی اس عورت سے شادی کی. تو ظاہر سی بات ہے اس نے اس کے قتل کرنے میں مدد کی. تو اس طرح 3-4 مہینے تک اس کا جو جھوٹا دعویٰ رہا اس طرح برقرار رہا، یہاں تک کہ جب اس کا خاتمہ ہوا تو یمن پر پھر اسلام کا الحمدللہ غلبہ آ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے مومنین نے خبر بھی پہنچا دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہی پہلے ہی اطلاع کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو یہ سب سے پہلا مسئلہ آیا. اس کے بعد نبوت کا دعویٰ ایک شخص نے کیا جس کا نام تھا طلیحہ بن خویلد اسدی. اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلمانوں کے ساتھ مختلف جنگیں ہوئیں، اس کی لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ یہ فرار ہو گیا، بھاگ گیا، اور بعد میں پھر مسلمان بھی ہوا، پھر اسلام کے لیے یہ لڑتا رہا. اس کے بعد اس کے علاوہ اسی کڑی میں ایک بہت ہی مشہور و معروف نام مسیلمہ کذاب کا ہے. یہ مسیلمہ کذاب اس نے بھی جو ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ رات کے اندھیرے میں اس کے پاس وحی آتی ہے. اور اللہ کے یہ حضرت ابو بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو چکی تھی، تو اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے تھے. تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا، ایک جماعت تیار کی مسلمانوں کی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں اس فوج کو روانہ کیا کہ وہ جائیں اور مسیلمہ سے مقابلہ کریں. تو وہاں پر یہ فوج پہنچی مسلمانوں کی، اور اس نے 40,000 فوجیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کیا، اور شدید جنگ ہوئی، یہاں تک کہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کو بھی ختم کیا، اور اس کا یہ فتنہ بھی ختم ہوا. اس کے بعد ایک اور شخص ہے، لیکن یہ عورت ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اس کا نام ہے سجاح بنت حارث. یہ عرب کے عیسائیوں میں سے تھی، عرب کے جو کرسچنز تھے ان سے اس کا تعلق تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، اور اپنے قبائل کے بعض لوگوں کو اکٹھا کیا اور دیگر قبائل کے بعض لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے فالوورز بنتے گئے. پھر یہ جنگ کرتی رہی، آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ مختلف قبائل سے اس نے جنگ کی اور پیش قدمی کرتی رہی، اور اس کے فالوورز بڑھتے گئے یہ سجاح بنت حارث کے. تو یہاں تک کہ یہ یمامہ تک پہنچی. تو یمامہ میں مسیلمہ کذاب بھی موجود تھا، جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، جس کے متعلق ابھی ہم نے بات کی. تو مسیلمہ کذاب کی نبوت کو سجاح بنت حارث نے قبول کر لیا، اسے تسلیم کر لیا، اور پھر یہ جھوٹی جو عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے مسیلمہ کذاب سے شادی بھی کر لی. یعنی دونوں یہ جھوٹے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان دونوں نے آپس میں شادی کی. لیکن جب مسلمانوں نے اس کو شکست دی اور مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا تو یہ بھاگ گئی اپنے قبیلے میں واپس، اور بعد میں پھر یہ مسلمان ہو گئی. اس کے علاوہ یہ سلسلہ تو رہا عہد صحابہ میں بھی، اور عہد تابعین، اور اس کے بعد بھی اس طرح کا یہ سلسلہ جاری رہا کہ لوگ کسی نہ کسی علاقے میں کسی نہ کسی زمانے میں ایسے لوگ اٹھتے رہے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اور عہد تابعین میں بھی خصوصاً جس کا نام سر فہرست ہے وہ ہے مختار بن ابی عبید الثقفی. اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے شیعہ کا لبادہ اوڑھا، یعنی شیعہ مذہب کا لبادہ اوڑھا. یہ اس کے بعد پھر یہاں جب شیعہ مذہب کے لوگ اس کے فالوورز بن گئے اور ایک بڑی تعداد اس سے جڑ گئی تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. بہرحال حضرت مصعب بن زبیر کے لشکر کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی، کئی ساری لڑائیاں ہوئی، یہاں تک کہ وہ مختار انہی جنگوں میں مارا گیا. اس کے بعد اسی سلسلے میں ایک بہت بڑا کذاب اور دجال حارث بن سعید گزرا ہے، جو حارث بن سعید کذاب کے نام سے مشہور ہے. یہ دمشق میں ایک عابد اور زاہد کی حیثیت سے معروف ہوا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے امت میں، لوگ جنہیں بہت زیادہ دیندار سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے ہیں. آپ دیکھیں آج ہمارے دور میں بھی جتنی گمراہی پھیل رہی ہے اور طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں، زیادہ تر اسی راستے سے آتے ہیں کہ کوئی ولی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی بہت بڑا بزرگ بن رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، غلط غلط باتیں پھیلا رہا ہے، نئے نئے فتنے آ رہے ہیں. انشاءاللہ موجودہ دور کے بھی جو اس طرح کے فتنے اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. بہرحال یہ دمشق کا تھا
اس کا نام تھا حارث بن سعید کذاب، اس سے کہا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جھوٹا تھا۔ تو پہلے تو دمشق میں یہ بڑا عبادت گزار بندہ بن کر اس کی یعنی شہرت ہوئی کہ بڑا یہ عبادت گزار ہے، بہت نیک ہے، اللہ والا ہے، دنیا سے بے رغبت ہے۔ لیکن بعد میں جب دیکھا کہ اس کی شہرت ہو گئی اور فالوورز بڑھ گئے تو اب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا، یہ خبر پہنچی اس تک کہ اس وقت کا جو خلیفہ ہے عبد الملک بن مروان، اس تک اس کی خبر پہنچ گئی ہے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے فالوورز بڑھا رہا ہے، تو یہ چھپ گیا، کہیں جا کر چھپ گیا یہ۔ لیکن اہل بصرہ میں سے ایک شخص نے کوشش کی اور اس کا پتہ چلایا اور اس تک پہنچا، اور اس کے سامنے جھوٹ موٹ کا اس نے یہ بات کہی کہ بھئی میں تمہارا فالوور ہوں اور تمہیں مانتا ہوں، مجھے آنے کی اجازت ہو۔ تو یہ جو تھا حارث بن سعید، اس نے اپنے جتنے بھی گارڈز تھے اس سے کہہ دیا کہ بھئی یہ شخص جو ہے مجھ پر ایمان لا چکا ہے، تو جب بھی یہ آنا چاہے تو اسے مت روکنا، اسے آنے دینا۔ بہرحال وہ جاتا رہا وہ شخص اس کے پاس، یہاں تک کہ پھر وہ عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچا، اہل بصرہ میں سے تھا وہ شخص۔ تو اس نے ساری باتیں بتائیں کہ اس کی جگہ مجھے پتہ چل چکی ہے کہ وہ کہاں پہ چھپا ہوا ہے اور یہ صورتحال ہے۔ تو اس وقت کے خلیفہ یہ عبد الملک بن مروان نے ایک فوجی دستہ بھیجا کہ جائے اور اسے اریسٹ کر کے لے آئے، تو اسے اریسٹ کر لایا گیا۔ تو عبد الملک بن مروان نے علماء کرام سے کہا کہ بھئی آپ لوگ اسے نصیحت کریں اور بتائیں کہ یہ جو کر رہا ہے یہ شیطانی عمل ہے اور اس سے اسے باز آ جانا چاہیے۔ تو علماء نے اسے سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا اور اڑا رہا کہ ہاں میں نبی ہوں، علیاذ باللہ۔ تو اسے پھر قتل کیا گیا، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ سلسلہ مستقل جاری رہا، یہاں تک کہ ابھی پچھلی صدی میں، ایک صدی پہلے ہی، ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے ایک شخص اٹھا اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور جھوٹی باتیں کہی۔ پہلے تو عالم کی حیثیت سے مشہور ہوا، اس کے بعد جو ہے اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ اس نے نبوت کا ہی اعلان کر دیا، اور اس کے بھی بہت سارے فالوورز بنتے گئے، یہاں تک کہ برٹش حکومت کی جانب سے اسے بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا، کیونکہ برٹش حکومت کا یہی طرز رہا ہے ہمیشہ کہ کس طرح جہاں پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا ہے، اگر وہاں سے جا رہے ہیں تو وہاں ڈیوائیڈ کر کے جائیں، کہ وہاں پہ لوگوں کو تقسیم کر دیں اور لوگوں کو کے درمیان انتشار پھیلا دیں، یہ طریقہ رہا ہے۔ تو برٹش حکومت یہی چاہتی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلے، ان کے ہاں اتحاد نہ ہو، یونٹی نہ ہو، تو ان لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بہت سپورٹ کیا۔ تو اس نے بہرحال نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بھی کئی فالوورز بنتے گئے، اور آج تک ہیں جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، قادیانی کے نام سے مشہور ہیں، جنہیں ہم قادیانی کہتے ہیں۔ بہرحال اس نے بھی جھوٹا دعویٰ کیا اور بہت ہی بری طریقے سے اس کی موت ہوئی، اور اس کے جتنے دعوے تھے سب جھوٹے ثابت ہوئے۔ علماء کرام نے اس کے خلاف دلائل کی روشنی میں زبردست تردید کی، اور حق اور باطل بالکل ہمارے سامنے آ گیا، مسلمانوں کے سامنے۔ اس کے باوجود جو بالکل جہالت میں مبتلا ہے جو مسلمان اور جو لوگ تھے، اب تو یہ مسلمان نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اصول میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ ہمارے عقائد، بنیادی عقائد میں سے۔ اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، ان کے بعد بھی نبی آئیں گے، اور نماز پڑھے، روزہ رکھے اور سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال قادیانیت اسلام میں داخل نہیں ہے، یہ اسلام کا کوئی مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل ایک الگ مذہب ہے، اسے ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اس طرح کے لوگ آتے رہے اور ہر زمانے میں آتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 کے قریب ان کی تعداد ہوگی۔ تو اگر آپ ماضی سے دیکھیں اور پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایسے افراد ملیں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی تعداد 30 سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے، ایک اعتراض اور ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 کی تعداد ہوگی، لیکن اس سے زیادہ مل رہے ہیں۔ تو یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 30 کی تعداد بتائی ہے وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو شہرت، فالوورز یا پھر حکومت، اس طرح کی چیزیں مل گئی، ورنہ ایسے کھڑے ہو کر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کر دے تو ایسے تو سینکڑوں اور ہزاروں لوگ مل جائیں گے۔ لیکن ان افراد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے جن کا بہت گہرا اثر ہوگا اور مسلمانوں کے درمیان انتشار ہوگا ان لوگوں کی وجہ سے، اور کئی لوگوں کو وہ لوگ گمراہ کر دیں گے۔ تو ان کی تعداد 30 ہے، اور بہت سے علماء نے ماضی سے لے کے اب تک 20 سے 22 ایسے جھوٹے دعویٰ کرنے والوں کی تعداد اور لسٹ بھی تیار کر دی، اور بتایا کہ اس علاقے میں، اس زمانے میں یہ لوگ آئے اور نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے یہ فالوورز ہیں، اور ان کی اس طرح تردید کی گئی، اور ان کی 20-22 سے زائد جو ہے تعداد ہو چکی ہے آلریڈی۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے کہ 30 کی تعداد ہوگی تو وہ 30 کی تعداد پوری ہو کر رہے گی، اور ہر زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں، ہم انشاءاللہ اور تفصیل سے بات کریں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 1822
حدیث نمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم، کہ قیامت سے قبل بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے آنے والے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ تو یہ اصول یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے، چاہے مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا اس سے پہلے کے لوگ ہوں، اس کے بعد کے لوگ ہوں، آج کے زمانے میں کوئی ہو، وہ سب جھوٹے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کر دیا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ اس طرح کے لوگ آئیں گے، تو فاحذروہم، ان سے بچ کے رہنا، اپنے آپ کو دور رکھنا۔ ممکن ہے کہ میٹھی میٹھی باتیں کریں، ممکن ہے کہ تمہیں کچھ میریکلز دکھائیں اور تمہیں لگے کہ بھئی بڑی کرامت ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے۔ دجال سے مراد بہت زیادہ دھوکہ دینے والے یہ لوگ ہوں گے۔ یہ جو آخری روایت میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے صحیح مسلم کی، کہ ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم، کہ قیامت کے قریب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے لوگ آئیں گے، ان سے ڈرو۔ تو یہ جو جھوٹ ہوگا یہ کوئی معمولی جھوٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ایک خاص نوعیت ہوگی، یعنی مذہب سے ریلیٹڈ ہوگا۔ کوئی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، کوئی دعویٰ کرے گا کہ بھئی وہ امام مہدی ہے، کوئی دعویٰ کرے گا کہ بھئی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایسے لوگوں کا بہت ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ ظاہر ہو چکے ہیں۔ ابھی ایک فتنہ گوہر شاہی بہت عروج پر ہے اور لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کیا کیا، ان لوگوں نے کہ تصوف کے لائن سے مسلمانوں پہ حملہ کیا، بات کر رہے ہیں کہ بھئی دل میں کس طرح اللہ کی محبت آئے اور تقوی ہم اختیار کریں اور اللہ کی محبت کو پیدا کریں تاکہ اللہ کو پا سکے، اللہ کی معرفت حاصل کر سکے۔ تو بظاہر کتنی اچھی باتیں لگ رہی ہیں، لیکن عقائد ہی ان لوگوں کے بدل کے رکھ دیے انہوں نے، اور مختلف دعوے کیے۔ امام مہدی ہونے کا یہ گوہر شاہی نے دعویٰ کر لیا۔ تو ہم انشاءاللہ جب امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب ہم تفصیل سے بات کریں گے، تو اس موقع پر ہم ان باطل نظریات اور باطل فرقوں کے متعلق بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، اور آپ کے سامنے اصول رکھ دیں گے کہ آپ کیسے بتا سکیں، کیسے ان لوگوں کو جواب دے سکیں کہ بھئی تم جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ ساری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح بتا دی ہیں ہمیں۔ دجال کے متعلق، حضرت عیسیٰ کے متعلق تو بالکل باریک تفصیلات بھی موجود ہیں، کیونکہ یہ بالکل عظیم فتنہ ہوگا دجال کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ابتدا سے، یعنی دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کی انتہا تک، قیامت قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے زیادہ شدید فتنہ اور اس سے زیادہ عظیم فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی یقیناً تھی کہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بتایا جائے کہ وہ فتنہ کیسا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بالکل ڈیٹیل ہے کہ کہاں وہ نازل ہوں گے، وہ کیسے دکھنے میں ہوں گے، کس جگہ پہ ہوں گے، یہ ساری چیزیں معلوم ہیں۔ آج کوئی انڈیا میں اٹھ کر دعویٰ کرنے لگ جائے کہ بھئی میں مسیح موعود ہوں، ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس وہ احادیث آپ کی نظر میں ہوں گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بھئی جھوٹا شخص ہے، ہمیں اس کے ٹریپ میں نہیں آنا ہے، ہمیں نہیں پھنسنا ہے اس کے جال میں۔ اسی طرح امام مہدی کا کوئی دعویٰ کرنے لگ جائے یہاں سے انڈیا سے اٹھ کر، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو حدیث سے ساری چیزیں معلوم چل جائیں گی کہ امام مہدی کبھی بھی خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، ان کے ہاتھوں پر بیعت لوگ زبردستی کریں گے، اور اس کے علاوہ ان کا ظہور مکہ میں ہوگا، مسجد حرام میں ہوگا، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے جھوٹ بولنے والے۔ تو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایسے لوگ ظاہر نہ ہو جائے جن کی تعداد 30 کے قریب ہوگی، جو جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، اور سب کے سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ بہرحال یہ ہوئی ایک نشانی۔ اس کے علاوہ اب دوسری نشانی، یہ بھی بہت اہم نشانی ہے، وہ ہے حجاز سے ایک بڑی آگ کا ظہور، حجاز سے ایک بڑی آگ کا نکلنا۔ حجاز کسے کہتے ہیں؟ جب آپ آج کے سعودی عرب کے میپ کو دیکھیں گے تو سعودی عرب کے جب میپ کو آپ سامنے رکھیں تو اس کا جو لیفٹ سائیڈ ہے، یعنی جو مغرب کی جانب ہے، ویسٹ کی جانب ہے، اس کا جو آخری، یعنی جو لیفٹ سائیڈ کا آخری حصہ ہے سعودی عرب کا، اسے حجاز کہتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، جس میں مکہ، مدینہ، طائف، جدہ، ینبو، تبوک، یہ سارے علاقے آ جاتے ہیں، اسے حجاز کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس پہ غور کر لیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الفتن، حدیث نمبر 7118۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی
جب تک ارض حجاز سے، یعنی حجاز کا علاقہ جو میں نے بتایا، وہاں سے ایک ایسی آگ ظاہر نہ ہو جائے جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ بصرہ ملک شام کا ایک شہر ہے، اور تقریباً مدینۃ المنورہ سے بصرہ کے درمیان 985 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ سعودی کے نارتھ سائیڈ میں ملک شام کی طرف وہ بصرہ ہے، اسی یعنی ملک شام میں ہی وہ شہر ہے بصرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز، سرزمین حجاز سے ایک ایسی آگ ظاہر نہ ہو جائے جو بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دیں گی۔ یعنی اتنی زیادہ بڑی آگ ہوگی کہ روشنی بصرہ تک پہنچے گی، جو 985 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینے سے، وہاں تک روشنی پہنچے گی کہ اونٹوں کی گردنیں جو ہے روشن ہو جائیں گی اس آگ کی روشنی سے۔ تو یہ ایسی نشانی ہے جس کے متعلق شاید آپ اور ہم یہ سوچیں کہ بھئی پتہ نہیں کب یہ ظاہر ہوگی، ہو سکتا ہے مستقبل میں ہو، تو آپ کو اور ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ نشانی آلریڈی 7ویں صدی ہجری میں واقع ہو چکی ہے، اور علماء کرام نے اس وقت کے جو آئی وٹنس تھے ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا، اور تواتر کے ساتھ، میں نے بتایا تھا تواتر کسے کہتے ہیں، تواتر کے ساتھ یہ خبر اور یہ واقعہ ہم تک پہنچا ہے۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے متعلق لکھا ہے کہ ارض حجاز سے وہ عظیم آگ ظاہر ہو چکی ہے جس سے بصرہ یعنی ملک شام میں جو شہر ہیں کہ اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی تھیں۔ ایسے واقعات ملے کہ جو ایسی باتیں لوگوں تک پہنچی تواتر کے ساتھ کہ جو بصرہ میں رہنے والے تھے اس وقت، ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ اتنی روشنی آئی کہ اونٹوں کی گردنوں کو ہم نے دیکھا اس روشنی میں، یعنی اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی، اتنی زبردست آگ لگی تھی۔ تو یہ آگ اس طرح عظیم تھی کہ 3 مہینے تک مسلسل یہ آگ لگی رہی، یعنی 3 مہینے لگ گئے اس آگ کو بجھانے میں۔ علامہ ابو شامہ جو اس واقعے کے موقع پر موجود تھے، مدینے میں موجود تھے، انہوں نے، یہ آئی وٹنس ہے، انہوں نے ذکر کیا، یہ کیا لکھتے ہیں ابو شامہ، اس وقت موجود تھے، کہتے ہیں کہ جمادی الاخرہ میں 654 یعنی 654 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 654 ہجری میں مہینہ تھا جمادی الاخرہ، 3 تاریخ تھی اور بدھ کی رات تھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں ایک ہولناک گونج سنائی دی، اچانک ایک ہولناک گونج سنائی دی، اس کے بعد زبردست زلزلہ آیا، اس نے زمین، دیواروں، چھتوں، لکڑیوں اور دروازوں تک کو لرزا دیا، اور یہ سلسلہ جاری رہا بدھ کی رات سے لے کر جمعہ تک، اور پھر اس کے بعد ایک عظیم آگ مدینے کے مقام حرہ میں ظاہر ہوئی۔ مقام حرہ مدینے کے قریب ہے، وہاں پر ایک والکینک ماؤنٹین ہے، وہاں پر یہ والکینو ایرپٹ ہوا اور اتنی زبردست آگ نکلی کہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینے میں گھروں میں بیٹھ کر ہی وہ آگ کو دیکھ رہے تھے، اور آگ اس طرح آگے بڑھتی جا رہی تھی جس طرح کوئی سیلاب آتا ہے، جس طرح پانی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے، اس طرح یہ معاملہ رہا، اور یہ اتنی بڑی آگ رہی، جیسا کہ میں نے بتایا، اتنی اونچی اور اتنی دور تک یہ آگ پھیلی کہ ملک شام کے شہروں تک، دمشق اور بصرہ تک اس کا اثر محسوس ہوا، اور لوگوں نے اس کی گواہی دی اور اس کی خبر دوسروں تک پہنچائی۔ اور یہ اتنی بلند تھی یہ آگ، اس کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ جو سمندر کی سطح ہے، سی لیول ہے، اس سے 916 میٹر اس کی بلندی گئی ہے، 916 میٹر تک سی لیول سے اس کی بلندی تھی، اتنی زبردست آگ رہی، اور جو بھی پہاڑ سامنے آتا، یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی پہاڑ سامنے آتا اسے بالکل ختم کر دیتی وہ آگ، راکھ بنا دیتی، اور اس طرح کا عالم تھا کہ مدینے میں لوگ جس طرح دن کے وقت کام کیا کرتے ہیں اس طرح رات میں کرنے لگے، اتنی روشنی ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے میں ہمارے پاس الیکٹریسٹی ہے، ہمارے پاس ہر کام ہم رات میں کر لیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، لیکن یہ آگ اتنی زبردست پھیلی اور اتنی عظیم آگ تھی کہ لوگ رات کے وقت بھی وہ کام آسانی سے کرنے لگ گئے جو دن میں کرتے تھے۔ تو یہ 2 عظیم نشانیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے جن کے متعلق، اور یہ دونوں نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے، ایک حجاز سے ایک بڑی آگ کا ظاہر ہونا جو 654 ہجری میں ظاہر ہو چکی ہے، 7ویں صدی ہجری میں ظاہر ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ جھوٹے مدعیان نبوت کا ظہور، جو سلسلہ بہت پہلے شروع ہو چکا ہے اور ایک بڑی تعداد گزر چکی ہے، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے اور حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔